ارسلان شادی ہال تک نہیں پہنچ پائے گا، اور اسی لیے روشی کے والد صاحب اور سلیمان صاحب اور ان کے والد صاحب کافی زیادہ پریشان نظر آئیں گے، اور اسی لیے ان کی طبیعت بھی خراب ہو جائے گی، کیونکہ اس کے دادا یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھی روشی کی شادی ہو جائے۔ اگر روشی کی بارات نہیں آئی تو روشی ساری زندگی کے لیے بدنام ہو جائے گی، اور اسی لیے وہ اپنی پوتی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں۔ جب شارق ارسلان کی کوئی خبر نہیں ملتی ہے تو انہیں تو غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں، اسی لیے وہ طلحہ سے روشی کی شادی کرنے کے لیے حامی بھر لیتے ہیں، اور روشی کو یہی کہتے ہیں کہ اب ان کی عزت روشی کے ہاتھ میں ہے۔ روشی جو کہ جتنی بھی لاؤبالی سہی، لیکن اب وہ کافی میچور ہو چکی ہے، اور وہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کے گھر والوں کی عزت داؤ پر لگ جائے، اسی لیے روشی خاموش ہو گئی ہے۔ لیکن وہ طلحہ سے اتنے غصے میں ہے کہ وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی ہے، لیکن دادا جی نے نہ صرف اپنی عزت بلکہ اپنی جان کا بھی واسطہ دے دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ روشی طلحہ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوگی یا نہیں، کیونکہ روشی بھی طلحہ کو پسند تو کرتی ہے، وہ وقتی اس سے غصہ ہے، لیکن روشی کو اب موہت بھی منانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کی تو دل کی مراد پوری ہو گئی ہے کہ روش اب اس کے گھر چلی جائے گی۔ طلحہ اور عابد صاحب بھی روشی کو فورس کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ اس نکاح کے لیے حامی بھر لے، کیونکہ طلحہ نہیں چاہتا تھا کہ روشی کی شادی شارق ارسلان سے ہو، اسی لیے شارق ارسلان کے نہ آنے سے عابد صاحب اور طلحہ دونوں ہی کافی زیادہ خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں۔